ملک بھر کے تعلیمی ادارے ستمبر کے پہلے ہفتے میں طے شدہ ضابطہ کار SOPs کے تحت کھلنے کا اتفاق ہوا ہے ان معاملات پر۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین صوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس ہوئی، جس میں تعلیمی اداروں کو SOPs کے ساتھ امتحانات لینے کی اجازت دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ تعلیمی ادارے کھولنے کی حتمی منظوری نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر یعنی کہ NCOC کے اجلاس میں دی جائے گی۔ اسکول کھولنے کے حوالے سے کیا SOPs طے کی گئی ہیں، کیا ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہر حال میں اسکول کھول دیے جائیں گے، اس تمام معاملے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ وزیر اسکول ایجوکیشن پنجاب جناب ڈاکٹر مراد راز صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا فیصلہ ہوا ہے؟ ستمبر میں کیا اسکول کھل رہے ہیں، نہیں کھل رہے؟ اگر کھل رہے ہیں تو کیسے، اور اگر نہیں کھل رہے ہیں تو کب؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 1 سپٹمبر یا فرسٹ ویک آف سپٹمبر کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف ایک ٹینیٹیو ڈیٹ ہے، کیونکہ اب ڈے ٹو ڈے چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ویک ٹو ویک چیزیں چینج ہو رہی ہیں، تو اس کو سب چیزوں کو سامنے رکھنے کے لیے، سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے یہ ابھی اگست کے فرسٹ ویک میں ایک میٹنگ ہوگی عید کے بعد، اس کے بعد تھرڈ ویک آف اگست میں ایک اور میٹنگ ہوگی جو فائنلائز کرے گی کہ یہ ڈیٹ پکی ڈیٹ ہے کہ نہیں ہے۔ مگر اس وقت ہمارے جو ٹینیٹیو ڈیٹ ہم سب نے مل کے آل پروونسز نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ 1 سپٹمبر یا فرسٹ ویک آف سپٹمبر۔ بٹ اسٹل اٹ از ٹینٹیٹیو۔ ہاں، اٹ از ٹینٹیٹیو، بالکل جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیں کہ اب جو SOPs آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہیں وہ کیا ہیں؟ کیونکہ بچوں کو تو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صرف کلاس میں ہی وقت گزاریں گے، کلاس میں اگر ڈسٹینسنگ ہو بھی جاتی ہے اور ماسک وغیرہ ان کو ہم پہنا بھی دیتے ہیں، تو جب وہ بریک پہ نکلیں گے تو ایک ایک بچے کے ساتھ تو ایک ایک ٹیچر سپرویژن کے لیے نہیں ہو سکتا نا موجود، تو پھر کیا آپ لوگوں کے مائنڈ میں SOPs ہیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس کے لیے میں آپ کو 3-4 چیزیں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے یہ سٹیگر کر کے سب کچھ کھولنا ہے۔ ہم جس دن بھی کھولتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اکٹھا نہیں بلا سکتے۔ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ایک تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ امپورٹنٹ کلاسز کون سی ہیں۔ پہلے 5th امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے پرائمری اسکول سے جانا ہے ایلیمنٹری اسکول کے اندر۔ 8th امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے ایلیمنٹری اسکول سے جانا ہے سیکنڈری اسکول کے اندر۔ 9, 10, 11, 12 ضروری ہے۔ اچھا، اب ان کلاسز کے اندر بھی اگر ہم ان کلاسز سے شروع کرتے ہیں تو ایک کلاس میں 40 سے 50 بچے ہیں۔ ہمیں پہلی شفٹ جو ہم نے پلان پنجاب کے لیے کیا ہے، پوری ایک ہم نے SOP گائیڈ بنائی ہے جو ہم نے فیڈرل کو بھجوائی ہے، اور اس کے اندر بھی ہم نے یہ لکھا کہ پہلی شفٹ جو شروع ہوگی وہ 7 to 10 یا 10:30 تک ہوگی، کیونکہ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ضروری کلاسز جو ہیں پہلے وہ پڑھائی جائیں، سب کلاسز پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پہلی شفٹ کے بعد 1 گھنٹہ دیا جائے گا اسکول تاکہ خالی ہو جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ شفٹ شروع ہوگی ہوپ فلی اراؤنڈ 12 یا 11:30، اس کو شروع کر کے وہ ہم لے کے جائیں گے 2 بجے تک یا 2:30 بجے تک۔ سو 2 شفٹس میں ہوگا، جہاں 50 بچے یا 40 بچے کلاس میں بیٹھتے تھے وہاں پہ 20 بیٹھیں گے یا 25 بیٹھیں گے۔ کوئی لنچ ٹائم نہیں ہوگا، کوئی پلے ٹائم نہیں ہوگا، اٹ ول بی اسٹرکٹلی اسکول اور اسکول سے سیدھا واپس، تاکہ جب وہ وین وغیرہ کے اندر بھی آتے ہیں تو وہ ڈبل لوڈ نہیں ہوگا، سب چیزیں نہیں ہوگا۔ ٹیچرز کے لیے کیا یہ زیادہ ہیکٹک نہیں ہو جائے گا کہ وہ صبح 7 بجے سے آئیں اور پھر 2:30-3 بجے تک پڑھائیں اور پھر 2 شفٹوں میں پڑھائیں؟ اور پھر سکولز کے لیے بھی کیا یہ انتظامات آسان ہوں گے کہ اگر ایک کلاس میں جہاں 50 بچے بیٹھتے تھے اب وہ 20 بچوں کو بٹھائیں تو باقی 30 بچوں کے لیے انہیں دوسری کلاس کا انتظام کرنا پڑے گا؟ جگہیں بھی اتنی اسکول میں نہیں ہوتی ہیں۔ نہیں سر، وہ جو کلاس صبح ہو رہی ہے نا، جو ایک کلاس لیٹ سے سائنس کی کلاس ہو رہی ہے، وہ ایک کلاس جو ہے آدھی دوپہر کو پڑھائی جائے گی، آدھی صبح پڑھائی جائے گی، تو ان کو ہم شفٹ کر دیں گے، اور ٹیچرز جو ہیں وہ پہلے 7 بجے آتے ہیں اور 2 بجے چلے جاتے ہیں۔ سو ان کے ٹائمنگ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر صرف ان کو جو اپنی کلاسز ہیں وہ ڈیوائڈ کرنی پڑیں گے، اور ان پہ ہم دن بھی ابھی ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہ پورا اسکیجول ہم نے بنا رہے ہیں اس وقت اس کے اوپر، مگر SOPs جو ہیں وہ ہمارے آلموسٹ تیار ہیں۔ کسی ماسک کے بغیر کسی بچے کو اسکول میں انٹر نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ہینڈ واشنگ کے وہاں پہ ہم پورے ان کے اسٹیشنز اور دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں کے اندر جو ہینڈ واشنگ کا سسٹم ہے وہ سب میں ہو۔ سارے اسکولوں کو سینیٹائز کروانا ہے کیونکہ کافی عرصے سے اسکول بند پڑے ہیں۔ بیفور وی اوپن دیم ہر اسکول سینیٹائز ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وی ٹیک دی اسٹیپس ان دا نیکسٹ 30 days اگر ہم کھولنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 1 سپٹمبر کو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ بہت سے ہمارے پبلک سکول میں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، بچے آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں، وہ پرائیویٹ جو ٹرانسپورٹ ہے، کنوینس ہے، وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مطلب مختلف پک اینڈ ڈراپ سروسز ہوتی ہیں اور وینز ہوتی ہیں۔ اب ان وینز میں بچے لدے ہوئے ہوتے ہیں، لٹرلی وہ بیگز ان کے باہر لٹک رہے ہوتے ہیں اور بچے اندر ایک کے اوپر دوسرا بیٹھا ہوا، اس طرح اتنے قریب ہوتے ہیں، تو ان میں کیا SOPs ہوں گی پھر؟ دیکھیں، تبھی جب ہم لوڈ آدھا کر دیں گے نا اسکول آنے کا،
تو آپ دیکھنا کہ وہاں پہ بھی یہی فرق پڑے گا. when there are half the kids that are coming, half the children that are coming to school, تو آپ دیکھنا کہ اس وقت بھی ان پہ بھی یہ لوڈ کم ہو جائے گا. obviously کہ ان کو جانا آنا زیادہ پڑے گا, مگر that's just the way we have to do things. I mean اب ہمارا سارا لائف سٹائل چینج ہو چکا ہوا ہے. so جب لائف سٹائل چینج ہو چکا ہوا ہے تو everybody has to go with a different lifestyle now. اچھا ڈاکٹر صاحب, لائف سٹائل تو چینج کرنا پڑے گا, لیکن بہت سارے جو چینجز ہیں وہ اسکول والے فوراً لے آتے ہیں. مثلا فیس میں فوراً چینج لے آتے ہیں وہ. اب فیس کے حوالے سے کیا کوئی چیز ایسی ہے کہ جو کہ طے کی گئی ہے؟ اور پھر اگست کی فیس کے ریلیف دینے کا بھی معاملہ تھا, اس پہ بھی بتائیے گا. اور پھر جو ابھی آپ نے بات کی کہ وہ سینیٹائز وغیرہ کرنا ہوگا تمام بچوں کو, کورونا ایس او پی کا نیا ہیڈ تو کوئی نہیں بن جائے گا, ہاں وہ اسکول کے فیس تو نہیں بڑھا دیں گے وہ؟ پھر سر کچھ بھی نہیں بڑھا سکتے. وہ ماسک بچے گھر سے پہن کے آئیں گے, اور وہاں پہ صرف ہینڈ واشنگ سے زیادہ بہتر چیز کوئی ہے نہیں. جتنا مرضی سینیٹائزر آپ استعمال کر لیں, مگر جو ہینڈ واشنگ ہے اٹ از نمبر 1. ساری دنیا میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہینڈ واشنگ از دا بیسٹ. اور فیس جو ہے وہ ابھی تک 20% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے بالکل ہر ایک کو. جس کو نہیں مل رہا انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے آفس کو رجوع کیا ہے, اور ان کو بھی ہم نے دلوا کے دیا ہے. جب تک کرونا کی وجہ سے اسکول بند ہیں, 20% ڈسکاؤنٹ پنجاب میں it was implemented, it is being implemented and it will be implemented. اور اگست کی فیس کے ریلیف کے حوالے سے اگست سے 20% آف اگین. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور ایک اور چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹیچرز کے بہت سی خبریں ہم سن رہے ہیں کہ بہت سے ٹیچرز کو بھی نکالا جا رہا ہے, یا نکالا گیا ہے, یا نکالا جائے شاید. اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات میں اس پہ آپ کو بتاؤں. کل بھی میں اس کیس کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا, کیونکہ ایک سکول ہے لکاس جس نے, میں نے سنا ہے کہ کافی سارے ٹیچرز نکالے ہیں. تو اب ہم ٹیچرز کے پاس گئے ہیں کہ آپ ریٹن کمپلینٹ دیں. دیکھیں ہمارے پاس ریٹن کمپلینٹ آنی بہت ضروری ہے بیفور وی کین ٹیک اینی ایکشن. ہم سوشل میڈیا کے اوپر تو ایکشن نہیں لے سکتے نا, یا کسی کی کئی بھی خبر پہ یا کسی کی فون کال پہ. سو جب ہم نے کہا جی ریٹن کمپلینٹ دیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے ریٹن کمپلینٹ نہیں دینی. سو ہم ریٹن کمپلینٹ کا پچھلے 3 4 5 دن سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ٹیچر آ کے دے کسی اسکول کے خلاف, تو پھر تاکہ ہم ایکشن لیں ان کے خلاف کہ جی آپ نے ٹیچرز کو نکالا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جی آن پیپر کچھ دیں, آن پیپر کچھ کسی نے دیا نہیں, تو میں تو ریکویسٹ کر رہا ہوں خود نوٹس ٹائپ کی چیز نہیں ہو سکتی اس میں, کہ جی مجھے نکالا. اور میں سکولز کا ریکارڈ تو سکولز کے پاس ہوتا ہے. کیا آپ لوگوں کے پاس سب سے بڑی زیادتی, جی میں آپ کو سب سے بڑی عبید صاحب میں بتاؤں کہ کچھ سکولز نے کیا کیا. ایک سکول نے کیا کیا, مجھے ایک انسیڈنٹ پتہ لگا کہ انہوں نے جو ٹیچر تھی, کیونکہ ان کے بچے بھی ان سکول میں پڑھتے ہیں تو ان کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, جی, اور انہوں نے یہ کیا کہ ٹیچر کو نکال دیا اور اس بچے کی فیس جو ہے وہ نارمل کر دی. آئی مین امیجن کریں کہ اس ٹائم پہ اتنی زیادہ زیادتی کرنا لوگوں کے ساتھ, کہ پہلے آپ نے اس کے پیرنٹ کو نکال دیا, ٹھیک ہے جی, ان کی انکم ختم ہوئی, اوپر سے جو بچے کو ڈسکاؤنٹ مل رہا تھا کیونکہ ٹیچر پیرنٹ جو ہے وہ ٹیچر ہے, انہوں نے فیس اس کی فل کر دی. آئی مین کچھ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے. میرے خیال سے ان کو شرم آنی چاہیے. تو اب یہاں پر جیسے ٹیچرز کو جن کو نکالا جاتا ہے, تو وہ اگر کمپلین نہیں کرتے اور کسی طریقے سے وہ سامنے آنے کے حوالے سے جھجکتے ہیں, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کوئی حل نہیں ہے پھر ہمارے پاس اس کا. نہیں ہے سر. دیکھیں اگر آپ نے پولیس میں جا کے بھی FIR کوئی کروانی ہے تو آپ کو ریٹن کمپلینٹ دینی پڑتی ہے, تو پروسیس شروع کرنے کے لیے. I mean کہیں پہ بھی آپ نے کسی کے خلاف بھی کچھ کہنا ہو, کسی کے خلاف کہنا ہو, کسی چیز کو آپ نے ایشو بنانا ہے کہ ایشو ہے اور اس کو ہم نے دیکھنا ہے, کوئی رائٹنگ میں تو آپ کے پاس کمپلینٹ آئے گی کہ نہیں, اس کے بغیر تو وہ شروع نہیں ہو سکتا پروسیس. بالکل ٹھیک ہے, تو ہاتھ بندے میں بیسیکلی وے بائی دا لا جو چیز چاہیے وہ بالکل ہمیں بتائیں, مجھے بتائیں. میں تو آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, میرے پاس ریٹن کمپلینٹ لے کر آئیں, I will handle it myself. ٹھیک ہے. ڈاکٹر مراد راز صاحب بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا, اور ٹیچرز سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر کسی کو نکالا جا رہا ہے یا نکالا گیا ہے, تو مراد راز صاحب نے جس طرح سے آفر کیا ہے کہ ان کے پاس جائیں, ریٹن کمپلینٹ لے کے جائیں تاکہ وہ کوئی ایکشن لے سکیں. یا پھر فیس کے حوالے سے جو معاملہ ہے, فیس اگر پوری لے رہے ہیں, فیس اگر ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہے, تو اس کے لیے بھی ریٹن کمپلینٹ کیجئے. وہ کمپلینٹ کرنا جو ہے وہ اصل میں آپ کی آواز ہے. جب آپ آواز اٹھائیں گے تو پھر وہ جو گورنمنٹ ہے یا جو ادارے ہیں وہ حرکت میں آئیں گے. اس کے لیے پہلا سٹیپ یہی ہے کہ آپ نے آواز اٹھانی ہے. بالکل.